رشتہ داری سے ہٹ کے بھی آپ کو کمنٹ کریں گے یا صرف آپ کو سب اچھے لگ رہے ہیں؟ سب سے زیادہ ملک نعیم خان کی تعریف ملک خدا بخش ٹیوانہ سے سنی ہے. بلیک میل ہوا میں سندھ کی طرف سے. میں اگر وہ انداز اپنانا چاہوں تو میرے سپورٹرز، میرے ووٹرز، میرے ایلڈرز شاید مجھے اس رنگ میں قبول نہ کریں. آج وہ مالک ہیں اور اسی کے اوپر اپنا گزارا کر رہے ہیں. کوئی دن نہیں تھا جب اس پہ حادثہ نہ ہو. وہ میرا اور ملک عمر اسلم کے ساتھ نہیں بن سکا. جی نعیم صاحب، میں اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت سمجھتا ہوں. میری آخرت میں میرا خیال ہے میری بخشش کا باعث بھی بنے گا. کہیں اور سے منتھنی آتی ہیں، کہیں اور سے پاور بیس چلتا ہے. میں نے اس کی سیاسی قیمت ضرور ادا کی. You are firing from all cylinders for his sport. اس کو خیر بات کیا ہے کہ سیاست میں آنا پڑا. جی، خود کو کیا آپ سیاستدان سمجھتے ہیں؟ جی نہیں، میری نہ کبھی ترجیح تھی اور نہ ہی جو تقاضے ہیں اس کے مطابق میں نے سیاست میں رہتے ہوئے بھی شاید اس پہ پورا نہ آ سکا. تو ابتدا میری تھی، میری کوئی جسٹیفیکیشن نہیں تھی. میری کوالیفیکیشن یہی تھی کہ میں ایک کنسنسس کینڈیڈیٹ تھا چیئرمین ضلع کونسل کے لیے ملک خدا بخش ٹیوانہ کے گروپ کی طرف سے. تو جس کی وجہ سے میں نے اس پہ اپنی پوری کوشش کی کہ مجھے اس لائن میں اجازت مل جائے. لیکن اس وقت کے حالات کے مطابق آئی واز چوزن جسٹ فار اے کنسنسس کینڈیڈیٹ، اور میری کوئی علاقے کی نو ہاؤ یا قابلیت یا تجربہ اس وقت نہیں تھا. پہلے کس مرحلے پہ آپ نے اسٹیپ ان کیا؟ میں یونین کونسل میں کونسلر منتخب ہوا. جی کس سال میں؟ یہ 1989 میں. جی بلدیات کے الیکشن میں. اور اس کے اندر بھی ممبر ضلع کونسل منتخب بلا مقابلہ ہوا. تو ضلع کونسل میں اس وقت چیئرمین ضلع کونسل کا الیکشن تھا. سو کافی کنٹیسٹڈ الیکشن تھا. اس کے اندر جس طرح پارٹی گروپس میں اختلاف ہوتا ہے، ملک خدا بخش اور ملک نعیم خان مرحوم اس وقت یہ پیچھے ان کا ایک بنیادی الائنس میں اکٹھے ایز اے ٹیم تھے. لیکن اس والے الیکشن کے اندر یہ دونوں کی سوچ مختلف تھی. سو اس کے لیے ایز اے کنسنسس کینڈیڈیٹ مجھے پٹ کیا گیا ملک خدا بخش کے بھائی ہونے کے ناطے. باقی گروپ میں سے کسی شخصیت پہ اگر کرتے تھے تو وہ ڈیوائیڈ ہو جاتے تھے، اور وہ بڑا کنٹیسٹڈ الیکشن تھا. تو اس میں ایک ووٹ سے اللہ نے برتری دی. یہ ایک فیوڈل مائنڈ سیٹ کو آپ ڈسکرائب کر سکتے ہیں. فیوڈل مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ نظام آپ کے لیے کام کرے اس طاقت کے ساتھ جو پرانا کلونیل ٹائم کا فیوڈلزم تھا. سو اس وقت وہ علاقے کے اندر ایسی شخصیات کو پوری پاورز دے دیتے تھے کہ ان کے بہاف کے اوپر ان جاگیروں سے ٹیکس بھی کلیکٹ کرتے تھے. تھانہ کچہری بھی ان کی مرضی سے چلتا تھا. امریکہ اس میں انگلینڈ کے اندر آج بھی آپ کو وہاں ہاؤس آف لارڈز نظر آتا ہے. وہاں جسے آپ فیوڈل کہتے ہیں وہ اسی رنگ کے اندر ہے، لیکن ایک مائنڈ سیٹ تھا. زمین کی آج سے 50-60 سال پہلے تک جس کی بڑی زمینداری ہوتی تھی اس کے اندر یعنی اس کا انفلوئنس ہوتا تھا. اس کے جو مزارے ہوتے تھے، اس کی جو گاؤں کے اندر لوگ ڈپینڈنٹ ہوتے تھے، ان کے پاس اور کوئی کاروبار نہیں ہوتا تھا. وہ اس زمیندار پہ ڈپینڈنٹ ہوتے تھے اپنے ویل بینگ کے لیے، اپنے روزگار کے لیے. لیکن جاگیرداری 47 کے بعد ساری کی ساری جاگیرداری نظام ابولش ہو گیا تھا، ختم ہو گیا تھا. پھر اس کے بعد لینڈ ریفارمز آئیں. لینڈ ریفارمز کے بعد مالکیاں بھی کم ہو گئیں. سو اس کے اندر میرا گھرانہ، اس میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، اور اس کے اندر ہم اپنے ہموکا کے اندر بھی وی آر ناٹ دا بگیسٹ لینڈ ہولڈرس. ہماری اس کے اندر ہم اس پہ کاشتکاری کے، اور میرے والد صاحب کا بھی اپنے مزارعین کے ساتھ، اپنے شہر والوں کے ساتھ بڑا ایک بھائی بندی کا رشتہ تھا. بڑی ایک ہم انہیں چاچا کر کے اور ساروں بزرگوں کو ایسے بلاتے تھے. تو کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ یا چیز اس ماحول کی نہیں ہے. جس وقت یہ طاقت شفٹ ہو گئی زمیندار سے، یہ انڈسٹری والے کے پاس چلی گئی پاور بیس، انڈسٹری والے سے آگے چلی گئی جیسے آج کل یہ لینڈ ڈیولپرز والے ٹائکونز ہیں.
سو اس وقت کاشتکار جو ہے وہ تو اپنی معاشی موت خود ہی، اس کے پاس اتنے سرپلس ہی نہیں ہے کہ وہ کسی افسر کو کوئی سہولت پرووائڈ کرے، وہ تو ابھی کہیں اور سے منتھنی آتی ہیں، کہیں اور سے پاور بیس چلتا ہے. سو کاشتکاری سے منسلک ہونا، لینڈ اونر ہونا آپ کو جاگیردار نہیں بناتا. جاگیردار ایک مائنڈ سیٹ ہے، وہ تھانے دار بھی بن سکتا ہے، وہ ساہوکار بھی بن سکتا ہے. وہ طاقت جس کے پاس بزنس ہو، جس کے پاس طاقت ہو کہ وہ نظام کو اپنے طور پہ چلائے، اس کو میڈیا کو بھی اپنے طور پہ ڈکٹیٹ کرے، وہ فیوڈل مائنڈ سیٹ ہے. اور اللہ کی مہربانی سے ہمارے گھرانے کے اندر ہم نے اپنی بزرگوں کی درویشی دیکھی ہے اور بھائی بندی دیکھی ہے اپنے شہر کے اندر. آج بھی ہمارا ان لوگوں کے ساتھ بھائی بندی والا رشتہ ہے. سو میں نے اپنے گھر کے اندر ایسے حالات کبھی بھی نہیں دیکھے جسے آپ کہیں کہ اس میں کوئی ایسا ظالمانہ جاگیردارانہ بائی فورس ایسا ہو. بڑا پولیٹیکل ایک مائنڈ سیٹ، ایک جمہوری مائنڈ سیٹ. ہمارے گاؤں میں رشتہ داروں گاؤں کے اندر لوگ اپنی مرضی اور اپنی رضا سے ہمیشہ ووٹ کرتے ہوئے ہیں. کوئی اس میں مخالفت میں بھی جاتے ہیں، موافقت میں بھی جاتے ہیں. جی نعیم صاحب، میں اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت سمجھتا ہوں. جیسے میں نے کہا، جو ہمارا چیئرمین ضلع کونسل والا 89 سے وہ 2 سال چلی تھی، اس کے بعد 93 کے اندر نگران حکومتیں آ گئی تھیں، وہ دور ٹوٹ گیا تھا. اور چیئرمین ضلع کونسل کا اس وقت ایک سیریمونیل سا ایک بڑا دفتر، گاڑی، اس کے علاوہ اس کے پاس اتنے اختیارات نہیں ہوتے تھے. حالانکہ بلدیات مقامی سطح پہ لوگوں کو امپاور کرنے سے ہی یہ ملک ترقی کر سکتا ہے. ہمارے آئین کے اندر بھی یہی لکھا گیا ہے. لیکن بدقسمتی سے ہم 75 سال میں وہاں گراس روٹ کے اندر لوگوں کو پوری طاقت، پورا شعور، پورا فائنینشیل ان کو اٹانومی نہیں دے سکے، اور نہ ہی نیت ہے، جس کی وجہ سے ہمیں ملک میں پرابلم ہے. جس وقت سرکاری کینڈیڈیٹ کے اگینسٹ آزاد حیثیت کے اندر ضلع ناظم منتخب ہوا، تو اس وقت مرحوم مشرف صاحب کو ہم دعا گو ہیں. حالانکہ میں ان کے کینڈیڈیٹ کے اگینسٹ الیکٹ ہوا، لیکن اس سسٹم کے اندر انہوں نے اس کو طاقت دینے کی کوشش کی. اور اس وقت کے اندر ہمارے پاس ایسی چیزیں ہم ضلع کے لیے حل کر سکے جو پچھلے کئی دہائیوں سے نہیں ہو سکی تھی. ان میں سر فہرست ہمارا سوئی گیس 22 سال سے یہاں گزر رہی تھی، گروڈ جا رہی تھی، لیکن اس میں سارے سیاستدانوں نے کوشش کی اور ناکام رہے. تو میرے خیال کے اندر سیاست کے کارکن کے اندر، نمائندے کے اندر بنیادی اس میں اہلیت یہ ہونی چاہیے کہ جہاں قانون اس کو ہیلپ نہ کر رہا ہو، پالیسی اس کو ہیلپ نہ کر رہی ہو، تو وہ اس کا تدارک کر کے اس پالیسی کی اصلاح کرے. سو یہ پاکستان کے اندر آج بھی خوشاب کرائٹیریا کے نام سے جانا چاہتا ہے. اور ہم نے کنونس کیا، ہمارے پاس ریسورسز تھیں، اور یعنی ملک کے لیے تو یہ شاید بعد میں اچھا پروجیکٹ نہ شامل ہوا کہ اس میں ڈومیسٹک کو گیس دینے کا. تو اس میں ہم نے خوشاب، جوراباد، ہڈالی، پورے پاکستان کے اندر ایک فارمولہ چینج کر کے تو گیس کی سہولت اس کو مہیا کی گئی، اور اس میں فارمولہ چینج کیا گیا، پالیسی چینج کی گئی. اسی طریقے سے اس وقت ہمارے پاس وسائل کافی تھے، اور اس کو سوئی گیس کو لانے کے لیے میں شکر گزار ہوں کہ پدراڑ سے لے کے شاہ حسین تک سارے اس وقت یونین ناظم سے میرا ساتھ دیا، اور فیسلٹی ان اربن سینٹرز کو دی. اپنے فنڈ 1 سال کے ان اربن سینٹرز کے لیے، ضلع کے لیے، ان سب نے قربانی دی، اور ہم نے ان کی وہ جو فنڈز کی کمی تھی اس کو پورا کر دیا. اسی طریقے سے بجلی کا اس وقت کرائٹیریا پنجاب میں تھا کہ جہاں پہ بجلی ہے آدھا کلومیٹر سے آگے بجلی نہیں جا سکتی. اس میں بھی ہم نے یہ خوشاب کرائٹیریا کہا جاتا ہے. ہم نے خوشاب کو، بکھر کو، ان کو کنونس کیا کہ جو پالیسی آپ بلوچستان میں لگاتے ہیں وہی ہمارے لگا دیں. اور اس وقت بجلی کا سفر اس میں حلقے میں ہمارے اس وقت 35% بجلی تھی. ہماری پوری تحصیل محروم تھی، ایک صرف نورپور کے اندر اور چند میں شہروں میں تھی. اس وقت جو بجلی کا سفر سٹارٹ کیا وہ پولیٹیکلی، سیاسی طور کے اوپر میرے لیے نقصان دہ ثابت ہوا، کیونکہ کسی کو مل گئی، کسی کے پاس سے گزر گئی. یک رخ تو آپ دے نہیں سکتے، لیکن میں نے اس کی سیاسی قیمت ضرور ادا کی. لیکن وہ اس میں آج اللہ کی مہربانی ہے کہ پورے حلقے کے اندر، ہمارے پورے تھل کے اندر NA 94، خوشاب، جوراباد، ہڈالی،
ان کے اندر ہم نے ساری فنڈنگ بجلی میں کر کے آج کل کے ٹائم کے اندر اگر کوئی بجلی سے محروم ہے تو آپ سوچیں سارے دیہاتوں میں سارے مرکزی ڈیرہ جات کے اندر آج خدا کی مہربانی ہے ابھی بھی جو ہماری اس وقت کی آئیڈینٹیفائی کی ہوئی اسکیمز ہیں آن گوئنگ چل رہی ہیں. اسی طریقے سے مجھے بڑی ایک خوشی ملتی ہے کہ اس وقت 2000 کے اندر پنڈی ڈویژن اور سرگودا ڈویژن کے اندر کوئی کڈنی ڈائلسس سینٹر فنکشنل نہیں تھا. ہم نے خوشاب میں اور یہی میری آخرت میں میرا خیال ہے میری بخشش کا باعث بھی بنے گا فری کڈنی ڈائلسس سینٹر لندن سے ڈونرز کو لا کے ہم نے وہ فنکشنل کیا اور آج بھی اس کو پبلک کی مدد سے وہ اسی طریقے سے چل رہا ہے. اسی طریقے سے ہمارے پاس بجلی آ گئی لیکن ہمارے پنکھے نہیں تھے چلتے, اے سی نہیں تھے چلتے, لوگوں نے ریگولیٹرز لگا رکھے تھے. پوری کدی جور آباد کے اندر یہ پرابلم تھا, مٹھا ٹوانا گرد و نواح میں. تو اس میں 2 گرڈ اسٹیشن خدا تعالیٰ کی مہربانی سے ہم کامیاب کرانے میں اس وقت منظور ہو گئے. اسی طریقے سے ہمارا روڈ نیٹ ورک تھا. اس سڑک کے اوپر روزانہ حادثے ہوتے تھے. یہ جور آباد سے گروڈ چوک والی سڑک ہے, یہاں چکوک کے اڈوں کے اوپر کوئی دن نہیں تھا جب اس پہ حادثہ نہ ہو. خدا کی مہربانی سے ابھی آپ دیکھیں 2 رواں سڑک ہے, اس کے اوپر جتنی ایک اچھی پورے ملک میں ہو سکتی ہے وہ موجود ہے. اسی طرح ہماری اس وقت کی تحریک انصاف کی حکومت کے اندر میاں والی سرگودا روڈ کی ڈیولائزیشن ہے وہ اس کے اندر موجود ہیں. اسی طرح کالجز وغیرہ بھی دیے. ضلع ناظم کے وقت کے اندر جو سب سے ایک اور خوشی کی بات ہے کہ اس وقت جو بے زمین کاشتکار سرکاری زمینوں کے اوپر کاشتکاری کر رہے تھے تھل کی جو رکھ ہیں, سو اس وقت میں نے میکسیمم ہزاروں کے اندر 10-15 ہزار سے زیادہ کہ جو کیسز رکے ہوئے تھے یا رشوت کی وجہ سے ان میں رکاوٹ آ رہی تھی, لوگوں کو مالکانہ حقوق اس وقت وہ دی. اللہ کی مہربانی سے آج وہ مالک ہیں اور اسی کے اوپر اپنا گزارا کر رہے ہیں. اسی طریقے سے ہمارا ایک تھل کو سیراب کرنے والا پروجیکٹ گریٹر تھل کنال ہے, وہ 5 اضلاع کو فیڈ کرتا ہے اور اس کے اندر اب 50-60 ارب سے زیادہ خرچہ ہو چکا ہے. خوشاب کا سیکٹر تو تقریباً بن چکا ہے, ابھی یہ لیا مظفر گڑھ تک اس نے جانا تھا, لیکن اس میں سن 2000 کے اندر جنرل مشرف آئے تھے اور اس وقت اس کا عادی کوٹ کے اندر ابتدا کی تھی ایز ضلع ناظم, میں نے اس کو ہوسٹ کیا تھا. تو اس پروجیکٹ کے اوپر بہت سی رکاوٹیں آئیں, بہت سا بلیک میل ہوا ہمیں سندھ کی طرف سے, لیکن ہم نے اس پروجیکٹ کو چلاتے رہے. جیسے ہی مشرف کی حکومت ختم ہوئی اور نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو اس پروجیکٹ کے اوپر ایک پولیٹیکل کمپرومائز اگین سندھ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اس پروجیکٹ کو ختم کر دیا گیا, اور یہ 10 سال تک اس کے اندر ریت سے ساری کی ساری وہ نہریں بھر گئیں اور اتنے کثیر رقم اس کے اوپر صرف ہونے کے باوجود یہ چالو نہ ہوا. میں نے اپنے ایم این اے شپ کے اندر میں نے اس وقت پنجاب حکومت سے, وفاق سے, پرائم منسٹر سے, حالانکہ ہماری اپنی پارٹی کے اندر بھی ایک کراچی کی لابی تھی, سندھ کی لابی تھی, وہ اس کو نہیں چھیڑنا چاہتے تھے, لیکن دوبارہ اس کو بحال کروایا اور اس کے اندر فیصلہ ہوا کہ ابھی وفاق نہ پیسے دے کیونکہ ادھر انہیں کنسنسس کی ضرورت تھی کہ صوبہ دے گا, اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے انہوں نے لون بھی اپروو کر دیا. بدقسمتی سے ہماری حکومت ختم ہونے کے ساتھ آج اس کو پھر شیلف کر دیا گیا ہے, اور اس کے اوپر اتنے پیسے لگانے کے باوجود, اور یہ ہمارا وہ پانی تھا جو سیلاب کے اندر ضائع ہو جاتا ہے, جو ہمارے علاقوں کو, ساری گھروں کو, کھیتوں کو خراب کرتا ہے. اس پانی کو ہم وافر پانی کو تھل کے علاقے نہروں میں لے جانا چاہتے تھے کہ ہمارا زیر زمین پانی میٹھا ہو جائے. اور ابھی آپ دیکھیں جس طریقے سے پانی کی قلت آ رہی ہے تو اس کی اہمیت, اس کا احساس دن بدن لوگوں کو ہوگا. اور اس وقت تھل کے اندر ایک قحط سالی کی صورت ہے, نہ کوئی فصلیں وہاں پہ ہیں, بالکل آپ کو ویران کی نظر آ رہی ہے. اللہ کی مہربانی میں یہ میجر سیکٹرز ہیں جس کے اندر میں نے کوشش کی ہے کہ جب خوشاب ہو اس کا انفراسٹرکچر کے اندر یہ سہولتیں آئیں گی تو اس کا بینیفیشری اکراس دا ٹیبل ساری کی ساری پاپولیشن ہوگی, اور اس سے یہاں پہ بہتر صنعت آئے گی, یہاں پہ بہتر پروفیشنل لوگ آئیں گے, اور اس سے یہ ہمارا علاقہ آگے بڑھ سکتا ہے. ابھی بھی میں امید کرتا ہوں کہ جو پروجیکٹس یہاں پہ ہم نے چھوڑے تھے
تو موجودہ ارکان اسمبلی اس کو اونرشپ دیں گے اور اس کو آگے لے کے بڑھیں. یہ 40 سال سے ایک پیٹرن ہے کہ اس ضلع کے اندر شاید ہی کوئی پولیٹیشین ہو جس کے ساتھ آپ کا کبھی نہ کبھی موافقت یعنی حمایت، دوستی اور پھر مخالفت. ایک نقطہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل اپرچونسٹ ایک ایٹیٹیوڈ ہے، اپرچونزم جس کو، یا مفاد پرستی کا میں لفظ نہیں بولنا چاہ رہا تھا. کیا آپ اس سے ایگری کرتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ اور آپ کے دوست ایک گروپ کے خلاف ہیں یا پارٹی کے خلاف ہیں، پھر آپ نے اگلی دفعہ اس پارٹی کے ساتھ ہاتھ ملا لیا، پھر اس کو چھوڑ دیا، پھر وہ، اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں آپ؟ ان سب یہ ایک سیاست کی ایک حقیقت ہے. جیسے وہ کہتے ہیں سیاست کے اندر نہ کوئی مستقل دوست ہے نہ کوئی مستقل دشمن. تو حالات واقعات کے ساتھ ہوتے ہیں، دوست چلتے ہیں، ایک پینلز بنتے ہیں، اور پھر آگے یہ اقتدار کی طاقت کی اس کشمکش کے اندر پرسنل ایگوز انوالو ہو جاتی ہیں، پھر اس کے اندر پسند ناپسند آ جاتی ہے. سو وہ یہ انسان کی فطرت ہے کہ اس میں اس کی کئی دفعہ، لیکن بہت سارا اچھا ٹائم بھی، بڑی گڈ، بہت اچھی ورکنگ ریلیشن شپ بھی چلتی ہے. بہت دفعہ ایک خاندان کے اندر بھی اختلاف آ جاتا ہے. سو اس میں پرسنالٹی کریش بھی آ جاتے ہیں. لیکن اس میں ہمارے ضلع کی خوش قسمتی ہے کہ ایز کمپیئر ٹو ریسٹ آف پنجاب اور پاکستان کے اندر ہمارا مخالف کے لیے ایک احترام کا رشتہ، ایک ریگارڈ، ایک تعلق، خوشی غمی وہ رہتی ہے، اینڈ وچ از اے پازیٹیو پارٹ. سو اس کے اندر کوئی اس میں ایک اختلاف رائے رکھنا، الیکشن لڑنا، اس کو ہم ذاتی جنگ نہیں بناتے. اور اس کے اندر سارے خوشاب کے جو پولیٹیشنز ہیں، میجورٹی ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اس کو ایک سیاست کی حد تک عوام کی رائے تک رکھا ہے. عوام جسے منتخب کر لے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. جی، آن اے لائٹر نوٹ، مجھے پتہ ہے کہ یہ سوال کا جواب مجھے صحیح نہیں ملے گا چونکہ آپ نے لفظ احترام بولا اور آپ بولتے رہیں گے، لیکن سوال میں نے پھر بھی پوچھنا ہے کہ میں شخصیات کے نام لوں گا، آپ نے ان کے بارے میں ایک جملہ. ایک دنیا سے چلے گئے ملک نعیم خان. ملک نعیم خان کا میں نے اس وقت میرے خدا بخش کے جس وقت ضلع خوشاب میں ایک عروج کا وقت تھا، صوبائی حکومت میں، وفاقی حکومت کے اندر بھی نعیم خان کے بڑی رسپیکٹ ہے. اور میں نے سب سے زیادہ ملک نعیم خان کی تعریف ملک خدا بخش ٹیوانہ سے سنی ہے. اور وہ کہتے تھے کہ میرا پولیٹیکل اتنی انڈرسٹینڈنگ اتنی نعیم خان کے ساتھ تھی، اتنی میرے بھائیوں کے ساتھ بھی نہیں ہے. سو ان کے ساتھ بڑا ایک اچھا وقت گزرا، اور وہ ایک قابل شخص تھے. اللہ نے ان کو صحت کے امتحان میں ڈال دیا، کہ نہ ہوتا تو ان کا ایک بڑا کامیاب سفر. جی، ملک بشیر صاحب کا نام بھی ہم لیں گے. ملک بشیر صاحب نہایت ہی شریف النفس انسان تھے. جی، ہی واز لائک ایلڈر بردر، اور رواداری ان کے اندر، ان کی طبیعت کے اندر بھرپور تھی، اور ان کے خاندان کے اندر آج بھی وہ آ رہی ہے. آپ نے ملک نعیم خان صاحب کے بارے میں بتایا، آپ نے ملک بشیر، عوان، دونوں شخصیات اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. بزرگ سیاستدان ملک نسیم احمد احیر صاحب کو قدرت نے ایک بڑا موقع دیا، قومی سطح پہ چمکے جنرل ضیاء الحق کے دور میں. آپ کی رائے؟ ماشاء اللہ، نہایت ہی صاف کو انسان، بڑے پڑھے لکھے، اور جو انہوں نے اقتدار میں وقت گزارا ہے اس وقت پاکستان کی افغان وار کو دیکھنے والے ہمارے ضلع کی بالکل ایک مان ہے، احترام ہے ان کا. نعیم خان کی جو جانشین ہیں ملک عمر اسلم صاحب. ملک عمر اسلم صاحب حسن کے ساتھ تو میرا پارٹی کے اندر بھی ان کے ساتھ وقت گزرا. گڈ پیپل، اپنے ملک نعیم خان کا مشن لے کے. لیکن وہ آپ کے ساتھ ایک ناراضگی مجھے لگتا ہے رہی ہے تھرو آؤٹ. جب سے ملک نعیم خان اور ملک خدا بخش صاحب کی جو ناراضگی ہوئی تھی، اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ وہ کیفیت آج بھی ہے. جی، وہ کوشش کرنے کے باوجود اس طرح مینڈ نہیں ہو سکی. وہ والی قربت ملک صاحب کے اندر اور نعیم خان کے اندر آپس میں، یعنی وہ والی جو قربت، کانفیڈنس ہے، وہ میرا اور ملک عمر اسلم کے ساتھ نہیں بن سکا، لیکن کارڈیل ریلیشن شپ رہی ہے. ملک مختار صاحب بڑا طویل عرصہ ایم پی اے رہے ہیں. ملک مختار صاحب ایک فرشتہ صفت انسان تھے. ابھی بھی اللہ ان کی زندگی کرے.
उनका अपना एक मुनफरद स्टाइल उसके अंदर उन्होंने गुजारा है. अब मलिक बशीर साहब की सियासत जो है वो आ जाती है उनके भाई मलिक जावेद अवान में. अब उनके बेटे मलिक शाकिर साहब जो ज़िला नाज़म में आपके साथ ज़िला नायब नाज़म भी रहे हैं, तो इस फैमिली के बारे में ये एक रिश्तेदारी से हट के भी आपको कमेंट करेंगे या सिर्फ आपको सब अच्छे लग रहे हैं? शाकिर खान का तो मेरा उसके साथ दोहरा रिश्ता है कि मेरे से 1 साल जूनियर था एचसन के अंदर, सो हमारे दोस्त भी कॉमन हैं. और शाकिर खान अपने वालिद की तरह एक शरीफ इंसान, मेरा उनसे इख्तलाफ रहा, हमने इकट्ठे नाज़मी के अंदर स्टार्ट किया, लेकिन उनकी शख्सियत से मेरा इख्तलाफ नहीं है. सियासी फिर में धड़ाबंदी है, ग्रुप से रखना पड़ता है, लेकिन डिसेंट ह्यूमन बीइंग. बंदयाल फैमिली में माजी में बंदयाल गुंजयाल फैमिली में पॉलिटिकल उफक पे चमकते रहे शख्सियात, उनके बारे में क्या राय? सालिम अहमद गुंजयाल साहब अभी थोड़ी देर कुछ अरसा पहले उनका इंतकाल हुआ. सालिम गुंजयाल साहब हमारी संगत का एक महवर थे और अवामी आदमी थे, तबंग आदमी थे. उन्होंने अपने अंदाज़ के अंदर एक भरपूर वक्त गुजारा और हमारे ऊपर उनके बड़े एहसानात हैं. आसिफ भाई एक सियासत में नौ उम्री में ही आए और आज तक उनका एक मकाम मौजूद है, अगरचे आपके साथ उनके इख्तलाफात और उनके उसमें कई दफ़ा शिद्दत भी रही. क्या वजह थी? उन्होंने एक अपना एक अंदाज़, एक स्टाइल, एक अवामी जैसे अर्बन उसके अंदर शहर से स्ट्रीट से स्टाइल था. और हमारा अभी तक भी कोशिश की है, जैसे मैं कह रहा था, कि सियासत को एक पैमाने में रख के एक ज़ाब्ते अखलाक के साथ हमने कोशिश की, और वही हमारे ज़िले की एक ख़ास ऑनर है. तो उन्होंने थोड़ा सा उनका अंदाज़ सेंट्रल पंजाब वाला अंदाज़ है, उसके अंदर करते हैं. उनका वोटर उनसे उस अंदाज़ के अंदर खुश है. मैं अगर वो अंदाज़ अपनाना चाहूँ तो मेरे सपोर्टर्स, मेरे वोटर्स, मेरे एल्डर्स शायद मुझे उस रंग में कबूल ना करें. तहसील नूरपुर में आपका पिछले तकरीबन 15 साल से गुल असगर साहब के साथ आपकी, बगूर साहब के साथ आपकी शदीद टेंशन का वक्त भी रहा. अब आप एक दूसरे के साथ लगता है कि काफ़ी करीब आ चुके हैं. जी, जैसा मैंने जिस वक़्त 2013 में सेहत की वजह से मेरा उस वक़्त डायग्नोज़ हुआ था, मैंने इलेक्शन से दस्तबरदार हुआ था, तो उस वक़्त भी पार्टी के अंदर, पीटीआई के अंदर, मीनिंग वेल फॉर द पार्टी, मैंने उस वक़्त भी डिस्ट्रिक्ट सरदार थी मलिक मसूद कनान के, तो मैंने ने कहा था कि नौजवान हैं, थल से एनर्जेटिक है, आप मलिक बगूर साहब को रिक्वेस्ट करें. तो उस वक़्त वो सूबे के कैंडिडेट के थे और उस वक़्त भी मैं समझता था कि यंग है, एबिलिटी है उसके अंदर, तो वो अच्छा पार्टी के लिए प्ले करेंगे. फिर मैंने तो उस समय, आपको याद होगा, मैंने सियासत से उस वक़्त बैक स्टेप कर लिया था अपने सेहत की वजह से. मेरे नहीं था एक्टिव, 2-3 साल में उसी इलाज में रहा. तो उसके बाद रब ने मेहरबानी की, गैर मामूली तौर पे एक सेहत में बेहतरी आई. तो मेरे डॉक्टर ने भी इन्हें कहा कि तुम्हें शायद किसी क्या करते हो. मैंने कहा जी यही अवामी खिदमत के एक जज्बे से ज़िंदगी गुजारी है. तो उसने कहा घर क्यों बैठे हो, अगर खुदा ने तुम्हारे से काम लेना है तो तुम दोबारा मुतहरिक हो, और शायद किसी की दुआ है कि जिसकी वजह से तुम. सो दोबारा मैंने पार्टी के अंदर एक्टिव होने की कोशिश की. तो उसके अंदर ज़ाहिरी बात है वो टिकट होल्डर थे, तो वो अपना दिफा कर रहे थे. तो 2013 के अंदर, बल्कि 2018 के अंदर बल्दियात आ गए, 2015 के अंदर फिर हम पार्टी में स्टार्ट हो गए. तो जैसे मैं बात कर रहा था, सियासत के अंदर एक राइवलरी पुश हर किसी की कोशिश होती है कि वो अपना मकाम हासिल करे. तो मैंने पार्टी के साथ मुखलिस होकर साथ चलता रहा. 2018 के अंदर भी जिस वक़्त मुझे टिकट नहीं मिला, तो मैंने 5 मिनट के अंदर इलेक्शन से दस्तबरदार हो गया था, एंड डिसिप्लिन टू द पार्टी, और मैंने ज़बान दी हुई थी. तो उसके बाद फिर पार्टी ने रीथिंक किया, दोस्तों ने मजबूर किया, तो उस रंग में आ गए. तो हमारे एक कभी उससे पहले इंटरेक्शन नहीं रहा. तो अभी मौजूदा इलेक्शन के अंदर हालात ऐसे बने कि जिनके साथ मेरा पैनल था और जिनके साथ खड़ा था,
تو سردار علی حسین خان نے نون لیگ جوائن کر لی. اس میں پھر میرا پاس اس میں کوئی راستہ نہیں تھا کہ ابھی کیا شکل کرنی ہے. ایک پارٹی سے بھی علیحدہ کی مجھے مخصوص حالات کے اندر مصلحت کے اندر کرنی پڑی. تو پھر اس میں ہمارا ایک حالات نے ہمیں اکٹھا کر دیا. لیکن ابھی بہت ساری چیزیں انسان دور ہو تو ڈفرینٹ تاثر ہوتے ہیں. میں نے قریب آ کے دیکھا ہے تو مجھے ہی ہیز گینڈ لاٹ آف رسپیکٹ, اور محنتی ہے, فوکسڈ ہے, جدوجہد کرتا ہے, اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کچھ کر دکھائے. اور یہی والی اسپرٹ, یہی والا جذبہ میں نے بھی کوشش کی تھی کہ پاور کو, سیٹ کو صرف پاور کے لیے نہ استعمال کروں, عوام کی بہتری اور ضلع کی بہتری کے لیے استعمال کروں. تو مجھے جو اس کے ساتھ ان کی کوشش ہے, کاوش ہے, ریگولرلی اس میں ڈسکس بھی کرتے ہیں, تو اس میں مجھے اس کا وہ جذبہ اپنے حلقے کے لیے بھرپور کام کرنے کا وہ مجھے پورا نظر آتا ہے. مجھے امید ہے انشاءاللہ اس پہ پورا آئے گا. جو ایلڈرز میں مجھے نام لینا چاہیے تھا جب میں نام لے رہا تھا, ملک نعیم خان صاحب کا, ملک بشیر اعوان صاحب کا, سردار شجاع احمد خان صاحب کا. ایک لو اینڈ ہیٹ ریلیشن شپ آپ کا ان کے ساتھ 40-45 سال تک بھی رہا, دوستیاں بھی رہیں. اور مجھے یہ کل کی بات ہے کہ ضمنی الیکشن میں علی حسین صاحب پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر تھے, اور آپ اپنے یو آر فائرنگ فرام آل سلنڈرز فار ہز سپورٹ. اب اگلا الیکشن, جنرل الیکشن 8 فیبروری کا آتا ہے, تو آپ خود اسی کینڈیڈیٹ جو ہیں علی حسین صاحب ان کے خلاف. تو سردار شجاع احمد خان, جسٹ 2 sentences, a couple of sentences. نہایت شریف, نہایت اچھے انسان, اور میرے ساتھ تو انہوں نے جس وقت جو بات کمٹ کی اس کو انہوں نے پورا کر دکھایا. میرا ان کے ساتھ نہایتی احترام کا رشتہ ہے, اور میں ان کا احسان مند بھی ہوں, اور میں نے وہ کوشش کی ہے کہ میں انہوں نے جو میرے ساتھ مہربانی کی تھی اس کو میں کسی طریقے سے اپنا فرض ادا کر سکوں. ہم ایک پولیٹیکل ریالٹی ہیں. سمیرہ ملک وفاقی وزیر بھی رہیں اور ایک طویل عرصہ اقتدار میں موجود رہیں. آپ کا ان کے ساتھ بھی ایک تعلق کبھی قریبی ہو جاتا تھا, کبھی ناراضگی ہو جاتی تھی. تو کیا کمنٹ کریں گے ان کی شخصیت کے بارے میں؟ بٹ شی ہیز دا کرزما. جی, ان کی ایک شخصیت جو تھی اس میں وہ کراؤڈ پولر تھی, اور یہ ہر انسان کا اپنا ایک بخت ہوتا ہے. تو وہ رب نے ان کو وہ کرزما دیا ہوا ہے, اور اس کے اندر اگین شی ہیز دی ایمبیشن, وہ بھی ہائیسٹ آفس میں اس طریقے سے طاقت کا چاہتی تھی. تو اس کے اندر ایک ان کے ساتھ ابتدا کے اندر ایک اچھا وقت گزرا تھا.